جب 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ 9 برس تک تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن چند لوگوں کے علاوہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، اکثر مکہ کے لوگ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے رہتے تھے۔ ہمارے نبی اور صحابہ کرام کو کفار مکہ نے طرح طرح کی پریشانی پہنچائیں اور آپ کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان نیک دل لوگوں میں سے تھے جو کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود ہمارے نبی کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے کفار مکہ ہمارے نبی کو تنگ کرنے سے باز رہتے تھے۔ لیکن نبوت کے 10ویں سال میں جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کو لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنے اور ہمارے نبی کو تنگ کرنے کا پورا موقع مل گیا، اور وہ ہمارے نبی اور صحابہ کرام کو ستانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو بڑی راحت ملے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ پھر ہمارے نبی نے وہاں جا کے قبیلے کے 3 بڑے سرداروں سے جو کہ بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ مکہ کے ان سرداروں نے بجائے اس کے کہ وہ اس دین کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے حساب سے ایک مہمان ہونے کے خاطر آپ سے نرمی کرتے، انہوں نے صاف جواب دے دیا اور نہایت ہی بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے اس چیز کی بھی اجازت نہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور تہذیب کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، تمہارے سوا کوئی ملا ہی نہیں تھا کہ جس کو وہ نبی بنا تھا۔ تیسرا بولا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرتا۔ پھر ان سرداروں سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہ سنی۔ بجائے بات سن کر اسے قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر واپس نکلنے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے بدمعاش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں اور تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، یہاں تک کہ آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس چلتے رہے۔ جب راستے میں ان شرارتی لڑکوں سے اطمینان ہو گیا کہ وہ اب یہاں پر نہیں ہیں، پھر ہمارے نبی نے کافی لمبی دعا مانگی جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ یا اللہ، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ فوراً جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو سن لی ہے جو ان لوگوں نے آپ سے کی تھی، اور ایک فرشتے کو جس کے ذمے پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جس کے درمیان یعنی بیچ میں یہ بستی ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری قوم کچل کر ختم ہو جائے گی، یا آپ جو بھی سزا پسند کریں، آپ بس حکم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور امت کا درد رکھنے والی ذات تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ اگر ہم کو لوگ صرف گالی بھی دیں
تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر اس کے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو اتنی تکلیف پہنچی پھر بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔